رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دو چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ آپ کی معیت کیسے مل سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے اور نصیب اور مقدر کی بات ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، لیکن ان کے گھر کے حالات بڑے کمزور تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دن انہیں فرمایا، ربیہ سل، آج سوال کرو، جو کچھ مانگنا چاہتے ہو آج مانگ لو، اللہ آپ کو عطا فرما دے۔ کتنی بڑی آفر تھی۔ ربیہ سل، آپ سوال کرو آج۔ ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کیا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک ہی صرف سوال ہے کہ جنت میں اللہ مجھے آپ کی ہمسائیگی اور آپ کا ساتھ عطا فرما دے۔ کتنی عظیم بات ہے، سبحان اللہ۔ جب اتنی بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، آبا غیر ذالک، یار اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو وہ بھی مانگ لو، کیونکہ آپ کو پتا تھا اس کے گھر کے حالات بڑے ٹائٹ ہیں، یہ اپنے بچوں کے، اپنے بیوی کے، اپنے گھر کے معاملات اس کے درست نہیں ہو رہے اور غربت افلاس کی کیفیت ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا آبا غیر ذالک، اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو وہ بھی مانگ لو۔ تو ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ مانگنے کے بعد اب میرے پاس اور کچھ بھی نہیں باقی بچا، اس کے بعد میں اور کوئی سوال نہیں کر سکتا، میرا پھر یہی سوال ہے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے جنت میں آپ کی ہمسائیگی اور آپ کی معیت اور آپ کا ساتھ دے دے تو مجھے دنیا اور آخرت سارا کچھ اللہ نے عطا کر دیا۔ اتنے عظیم وہ لوگ تھے۔ یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں جو ہے نا، ان سے گھبرا نہ جایا کریں۔ یہ دنیا کی پریشانیاں بھی انسان کے لیے اس کے درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہیں۔ بعض لوگ بڑا عجیب ان کا مائنڈ ہے، وہ کہتا ہے جو پریشانی آتی ہے نا، وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میں کیڑے گناہ کرنا میں جڑے میرے پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ پچھلے 2-3 دن ہوئے ہیں، ایک ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے ماشاءاللہ نیک سارے آدمی ہیں، تو مجھے انہوں نے فون کیا، مجھے کہنے لگے حافظ صاحب میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، فلاں کام بھی کرتا ہوں، فلاں بھی کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے نقصان ہوتے ہیں، میں بڑا پریشان ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی آپ اپنے اللہ کے اوپر جو ہے نا وہ پورا توکل کیا کرو، اور یہ جو پریشانیاں آتی ہیں نا، یہ پریشانیاں بھی آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے انشاءاللہ آتی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھے، جو پریشانی آئے تو بندہ سہنے نا، سہنے کے اللہ ہمت دے دے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو جتنا مضبوط ایمان والا ہوتا ہے اتنی ہی بڑی اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، اور وہ بڑی بڑی آزمائشیں پھر اس کے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے اسے بہت چھوٹی سی لگتی ہے۔ جس طرح شہید ہے، جب شہید کو کٹ لگتا ہے تلواروں کے، اس وقت تلواریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بظاہر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا جسم کٹا پٹا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنی درد کی ٹیسیں اس نے برداشت کی ہوئی ہوگی، لیکن اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اسے اتنا بھی درد نہیں محسوس ہوتا جتنا ایک چیونٹی کاٹتی ہے۔ بے ہی مومن اور ایماندار مضبوط آدمی جو ہے، ایماندار راسخ فی العقیدہ، اس شخص کے اوپر جو پریشانی آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو پریشانی سہنے کی ہمت اور طاقت دیتا ہے۔ تو ربیہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اللہ کے رسول اس کے بعد میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، میرے پھر وہی بات ہے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں اللہ آپ کا گوان دے دے تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ آپ نے فرمایا چلو پھر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس کے اوپر آپ عمل کیا کرو۔
میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ضمانت دیتا ہوں اللہ آپ کو جنت پہ میرا گوانڈ اور میری ہمسائیت عطا فرمائے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرمائے، آپ نے فرمایا اعنی علی نفسک بکثرت السجود، اعنی علی نفسک بکثرت السجود، اے نبیہ اپنے نفس کے اوپر میری مدد کر، اور وہ کیسے ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ آپ کثرت سے نفل و نوافل پڑھا کریں، جتنے زیادہ نفل و نوافل ادا کرو گے اتنی اللہ میری قربت زیادہ عطا کر دے گا۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پہ عمومی طور پہ عام ایام میں بھی زیادہ سے زیادہ نفل و نوافل کی طرف توجہ دینی چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا ساتھ عطا فرما دے گا۔ ایک حدیث اور ہے اسی عنوان کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا میں وکافل الیتیم، اور یتیم کی کفالت کرنے والا، ہاکذا یوم القیامہ، قیامت کے دن ایسے ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ اب بعض محدثین کہتے ہیں کہ جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کو اللہ معیت عطا کر دے گا، آپ کے محل کے ساتھ اس کا محل بھی۔ ایک تو اس کی تفسیر یہ بیان ہے۔ دوسری محدثین کہتے ہیں نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جتنا اس انگلی کے درمیان اور اس انگلی کے درمیان فرق ہے نا، اتنا سا فرق ہوگا اس کا اللہ کے نبی کی معیت، یعنی جہاں اللہ اپنے پیغمبر کو محل اور مقام عطا کرے گا نا، وہاں یتیم کی کفالت کرنے والے کو بھی اللہ مقام عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ رمضان المبارک کے مہینہ میں آپ زکوٰۃ، صدقات، خیرات کے بڑے سارے معاملات کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اور ہمت عطا فرمائے، اللہ آپ کے مالوں میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اپنے مال کے اندر یتیم کو لازمی شامل کریں، یتیموں کو لازمی شامل کریں، تلاش کر کر کے اپنے محلے کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے عزت وقار کے اندر، اپنی کالونی کے اندر یتیموں کو، اپنے محلے میں یتیموں کو تلاش کریں۔ کون کون سے بچے یتیم ہیں جن کی تعلیم یتیمی کی وجہ سے رک گئی ہے؟ کون بچے ہیں جو یتیمی کی وجہ سے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر عید کر رہے ہیں؟ کون سے وہ بچے ہیں جو یتیمی کی وجہ سے؟ اور قرآن کریم نے یہاں پہ ہماری ایک اور بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ تم اپنے آپ پہ یہ سوچا کرو کہ جو فوت ہو گیا چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر، اگر اس کی جگہ پہ تم ہوتے تو تمہارے بچوں کا کیا حال ہوتا؟ تمہارے بچوں کی کیا کیفیت ہوتی؟ تو میرے عزیز بھائیوں، آج کے درس میں یہ پیغام نوٹ کر لیں کہ آپ کے مالوں کے اندر مال کے کائنات نے یتیموں کا حق رکھا ہے، اور یتیموں کو آپ تلاش کر کر کے ان تک پہنچے۔ اللہ کی قسم، یتیموں کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوگا۔ یہ چھوٹی سی بات ہے۔ اور وہ عورت، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے چلا گیا، اور وہ عورت آگے شادی نہیں کرتی، اپنے یتیم بچوں کی کفالت کرتی ہے، اپنے پروں کے نیچے انہیں چھپا کے رکھتی ہے، اور اپنی عزت و آبرو کی پوری حفاظت کر کے رہتی ہے، اور 5 نمازیں ادا کرتی ہے، اللہ کے دین کے ساتھ منسلک رہتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے سے پہلے جنت میں داخل ہو رہی ہو، میرے سے پہلے جنت میں داخل ہو رہی ہوگی، اور میں پوچھوں گا یہ عورت کون ہے؟ تو مجھے جواب یہ ملے گا کہ یہ وہ عورت ہے جو یتیموں کی کفالت کے لیے اس نے آگے نکاح بھی نہیں کیا تھا، اور یتیم بچوں کو صاحبان مہیا کیے رکھا، اور دنیا کے بڑے بڑے سخت، بڑے بڑے گرم، بڑے بڑے دکھ، بڑی بڑی پریشانیوں کے حالات کا سامنا کرتے ہوئے بھی اس نے ان یتیموں کا دامن نہ چھوڑا تھا۔ آج میں رب کریم اس عورت کو جنتوں کا وارث بناؤں گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج کے درس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو کثرت سے نفل و نوافل، اور دوسرا یتیموں کو تلاش کر کر کے ان کی تعلیم، ان کی خوراک اور ان کے کپڑوں کا بندوبست کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔